ہم روپوش ہیں، ہم گھر سے باہر نکلنے کی حالت میں نہیں ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ کہا گیا کہ اس بارے میں غور کیا جائے، شاید ہم اس طریقے سے اسلام آباد نہ پہنچ سکیں جو ہمارے راستے میں کنٹینر لگائے جائیں گے، جو ہم پر شیلنگ ہوگی، جو مار پیٹ ہوگی۔ پہلے ہی ہم اپنے بہت سے لوگ کھو بیٹھے ہیں، جو حکومت خانوں میں ہیں، جو تھانوں میں ہیں۔ تو غور کیجیے، ہم نے یہ بات پولیٹیکل کمیٹی کے سامنے رکھی، اس پہ غور جاری تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ اس کے باوجود ہمیں اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرنا چاہیے، کہ ہمیں مختلف ایمبسیز سے، دوست ممالک کی ایمبسیز سے، وہ ممالک جنہوں نے یہاں شرکت کرنی تھی ایس سی او کے اجلاس میں، ان کی جانب سے درخواستیں وصول ہوئیں کہ آپ یہ احتجاج نہ کیجیے 15 کو۔ اب یہ وہ ممالک ہیں جن کے ساتھ ہمارا حکومت میں قریبی تعلق رہا ہے، ہم ان کو پاکستان کا خیر خواہ سمجھتے ہیں، آئندہ بھی ہم سمجھتے ہیں کہ اس ملک کی حقیقی حکومت عمران خان صاحب کے تحت پی ٹی آئی کی حکومت ہوگی۔ ہم نے ان لوگوں سے، ان ریاستوں سے آئندہ بھی معاملہ رکھنا ہے۔ ان کی درخواست کو ہم بیک جنبش قلم مسترد نہیں کر سکتے تھے۔ یہ بھی ایک واقعہ تھا جس کو ہم نے سامنے رکھا۔ اسی طرح ہمارے جو اس وقت آئین کی بقا میں جو ہماری جد و جہد ہے، اس میں جو ہمارے حلیف ہیں، مولانا فضل الرحمان اس میں سر فہرست ہیں، ان کا کردار جو ہمارے سامنے آیا ہے، جو انہوں نے ثابت قدمی دکھائی ہے، یہ میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ قائم رہے گی اور پاکستان کی تاریخ میں سنہرے حروف میں لکھی جائے گی۔ ان کی جانب سے بالخصوص ایک درخواست آئی کہ یہ نہ کیجیے آپ۔ ہم نے کوئی اس پہ جواب نہیں دیا حتمی ان کو، لیکن یہ تمام معاملات ہم نے سامنے رکھے پولیٹیکل کمیٹی کے کہ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ ہمارے سامنے خان صاحب کی صحت، ان کی زندگی سب سے مقدم امر تھا۔ ہم سمجھتے تھے کہ یہ کہہ دینا کہ ان سے ملاقات نہیں کرائی جائے گی، معالج کو نہیں ملایا جائے گا، یہ غلط رویہ تھا، اس کے خلاف احتجاج ہمارا حق تھا۔ 14 تاریخ کے دوران مجھ سے اور دیگر ہماری لیڈرشپ کے افراد سے رابطے ہوئے حکومت کی جانب سے، اور یہ کہا گیا کہ آپ ڈاکٹر عاصم یوسف کو بلوا لیجئے، ہم دیکھ لیں گے، انشاءاللہ ان کی ملاقات ہو جائے گی، جو خان صاحب کے اعتماد کے ڈاکٹر ہیں۔ یہ ہماری گفتگو ہوئی۔ عاصم یوسف صاحب ملک سے باہر تھے، میں نے ان کو فون کیا، ان کو ڈھونڈا، درخواست کی، وہ فوراً اگلی فلائٹ لے کر پہلے کراچی اور پھر کراچی سے اسلام آباد پہنچے۔ 14 تاریخ کی دوپہر وہ اسلام آباد آ گئے تھے، اور ہمیں یہ امید دلائی گئی، تقریباً یقین دلایا گیا کہ ان کی ملاقات میں کوئی کبھات نہیں ہے، وہ ایک پروفیشنل ڈاکٹر ہیں، وہ باہر آ کر کوئی سیاسی بیان نہیں دیں گے، کوئی سیاسی میسج خان صاحب کا وہ نہیں لے کر آئیں گے، وہ صرف ان کی صحت کے حوالے سے جو بھی معائنہ کریں گے وہ ایک میڈیکل رپورٹ دیں گے۔ تو ہم اس امر کو بھی ہم نے سامنے رکھا کہ یہ بات ممکن ہے کہ یہ ہو جائے، اور ہمیں کسی حد تک انسانیت کی بنیاد پر یہ امید تھی، یقین تو میں نہیں کہوں گا، امید تھی، قوی امید تھی کہ ان کو ملنے دیا جائے گا۔ جب یہ سارے عوامل 14 تاریخ کی شام سامنے رکھے گئے، ہمارے 70-75 ایم پی اے حضرات کی درخواست، دوست ممالک کی درخواست، ہمارے جو حلیف جو اتحادی ہیں ان کی درخواست، مولانا صاحب بالخصوص، اور یہ امکان، میں امکان ہی کہوں گا اس کو، کہ ڈاکٹر عاصم یوسف کو ملنے دیا جائے، ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کر میں کہوں گا پولیٹیکل کمیٹی نے ایک فیصلہ کیا، اور دیانتداری سے فیصلہ کیا۔ میں اس تمام بحث میں میں موجود تھا جو پولیٹیکل کمیٹی میں ہوئی، اور ایک بحث ہوئی، ایسا نہیں ہے کہ یہ ایک آسان فیصلہ تھا، آسان فیصلہ ہرگز نہیں تھا، اس میں آراء تھیں، مختلف آراء تھیں، لیکن حتمی فیصلہ یہی ہوا کہ ہمیں ان تمام عوامل کو سامنے رکھتے ہوئے 15 تاریخ کو جو پروٹیسٹ ہے وہ نہیں کرنی چاہیے۔ ایک فیصلہ ہو گیا۔ اب یہ کسی کا صادر کرنا فرمان کہ یہ فیصلہ بدعہدی پر مبنی تھا، یہ غداری تھا، یہ میں آپ پہ چھوڑتا ہوں۔ جو بات ہوئی، جس طرح ہوئی، وہ واقعات میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ میری نظر میں جو بھی رائے دی گئی، میں اپنی رائے کی حد تک تو ظاہر ہے وثوق سے کہہ سکتا ہوں، صاحبزادہ صاحب یہاں بیٹھے ہیں، دیگر رفقا، ہم سب نے اپنی اپنی رائے پوری دیانتداری سے دی، اور اس رائے کی بنیاد پر ایک مجموعی فیصلہ ہوا۔ اب اگر کوئی اس فیصلے کو بددیانتی پر مبنی قرار دینا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے، بیانیہ بنانے پہ تو کوئی پابندی نہیں ہے، آپ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن جو حقیقت ہے وہ پورے صدق کے دل سے، وضاحت سے اور بغیر کوئی چیز چھپائے میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ اب یہ ہے وہ صورتحال، لیکن دیکھیے اس سے اب ہم نے آگے بڑھنا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ یہ ہماری سیاست یا ہماری مزاحمتی سیاست جو ہے وہ ختم ہو گئی۔
اس وقت جتنی ضرورت مزاحمتی سیاست کی پاکستان کو ہے، پاکستان کے مستقبل میں جو فلاح ہم دیکھنا چاہتے ہیں اس کو ہے، وہ شاید پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں تھی۔ ہم ایک تاریک گھاٹی کے دھانے کھڑے ہیں، اس سے آگے مجھے تباہی نظر آتی ہے۔ یہ ملک مجھے ان لوگوں کے ہاتھ نظر آتا ہے جو نہ تاریخ کا ادراک رکھتے ہیں، نہ معیشت کا ادراک رکھتے ہیں، نہ شرافت کو کچھ سمجھتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان کی تاریخ میں ایسے مواقع آئے ہیں، اتنا کبھی ماحول شاید کبھی بھی نہیں ہوا۔ میں جب ایوب خان صاحب کے دور کو دیکھتا ہوں، اور اکثر ہمیں جو دوست ملتے ہیں حکومتی یا مقتدرہ کے، وہ ایوب خان صاحب کے دور کی بڑی تعریف کرتے ہیں اور کہتے ہیں ہاں بس یہ غلطی ہوئی ایوب خان صاحب سے کہ انہوں نے جبر ذرا کم کیا، زور سے ان کو دبانا چاہیے تھا، جو تحریک سن 69 میں یا 68 میں شروع ہوئی تھی، وہ چاہتے تو اس کو دبا دیتے، لیکن انہوں نے وہاں کمزوری دکھائی۔ یہ ایک وہ بے وقوفانہ سوچ ہے جو مجھے اب اس وقت ابھرتی نظر آ رہی ہے حکومتی ایوانوں میں، کہ جبر سے یہ ملک آگے بڑھے گا۔ ایوب خان کا دور کوئی مثالی دور تھا، کمی صرف یہ تھی کہ جبر کم کیا گیا آخر میں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ ایوب خان صاحب کا دور شروع کے 3-4 سال اگر ہم دیکھیں تو اس میں ہوئی ترقی، ایک زرعی انقلاب آیا، باہر سے ہمیں ایڈ ملی، پیسے آئے، ہم نے زراعت میں لگایا، زرعی ضرور ایک ہماری جو پیداوار تھی اس میں اضافہ ہوا۔ اس کے بعد 1962 میں ایک ایسا آئین دیا گیا جس میں نہ بنیادی حقوق تھے، نہ عوام کو ووٹ دینے کا براہ راست حق تھا۔ وہیں سے تخریب اور بگاڑ شروع ہو گئی۔ حبیب جالب نے اپنی نظم لکھی، پورا نظام ہل گیا، میں نہیں مانتا، میں نہیں جانتا، آپ سب جانتے ہیں اس صبح بے نور کو، اس ذہن کی لوٹ کو۔ وہاں سے حالات بگڑنا شروع ہوئے۔ پھر محترمہ فاطمہ جناح کے ساتھ ایک الیکشن کیا گیا، اس میں محترمہ کو دھاندلی کے ذریعے ہرایا گیا۔ اس کے بعد جب آپ دھاندلی اس سطح کی کر دیتے ہیں تو آپ کا کوئی اخلاقی جواز نہیں رہتا حکومت میں رہنے کا۔ ایوب خان صاحب اپنا اخلاقی جواز 1964 کے آتے تک کھو چکے تھے۔ اس کے بعد تباہی ہوئی، ایک جنگ آپ نے برپا کی ملک پہ، وہ بھی ایک پیچیدہ معاملہ ہے 1965 میں۔ اس کے بعد اگر آپ دیکھیں تو اس ملک کی معیشت نے صرف تنزلی کی جانب رخ کیا، کہ ہم چاہتے ہیں کہ عوام کی بات کی جائے۔ ہم عمران خان کا ساتھ اس لیے دے رہے ہیں کہ وہ حقوق کی بات کر رہا ہے، وہ ان اصولوں کی بات کر رہا ہے جو انسانیت کے لیے اہم ہیں، جو ہمارے آئین اور قانون کے اصول ہیں۔ تو ہم بڑے ادب سے لیکن پورے عزم سے یہ کہتے ہیں کہ ہم کھڑے رہیں گے، ہم لڑتے رہیں گے، ہم آئینی جنگ بھی لڑیں گے، قانونی جنگ لڑیں گے، اور ضروری ہوگا تو سڑکوں پہ بھی لڑیں گے۔